بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے سیکشن 45 مکمل پڑھ لیا تھا اور آج ہم سیکشن 46 پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے آف اریسٹ اسکیپ اینڈ ری ٹیکنگ کے بارے میں۔ تو چیپٹر 5 کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے کہ اریسٹ کیسے ہوگی۔ یہ جو پارٹ ہے یہ اریسٹ جنرلی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اریسٹ اور اسکیپ اور ریٹیکنگ کیا ہے اور اس کے بارے میں یہاں پر کوڈ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سیکشن 46 سب سے پہلے کہتا ہے کہ اریسٹ ہاؤ میڈ، کہ کسی بندے کی گرفتاری کیسے ڈال دی جائے گی۔ ان میکنگ 46 کا سب کلاس 1 کہتا ہے کہ ان میکنگ این اریسٹ the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action۔ یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر کوئی پرسن ہے ان میکنگ این اریسٹ آف دا پولیس اریسٹ دا پولیس آفیسر اور دا ادر پرسن میکنگ دا سیم، کہ کسی بندے کی گرفتاری کے وقت جو پولیس آفیسر ہوگا یا جو کوئی اور شخص جس کو کسی کو اریسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، میکنگ دا سیم، جو یہ کام کر رہا ہے، شیل ایکچولی ٹچ اور کنفائن دا باڈی آف دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ، وہ اس شخص کی جس کی اریسٹ کو قانون نے لازمی قرار دیا ہے، جس کی اریسٹ ابھی قانون کو درکار ہے، تو اس شخص کی باڈی کو کیا کرے گا؟ کنفائن کرے گا، پکڑے گا، ٹو بی اریسٹڈ، وہ شخص جس کو ابھی پکڑنا ہے۔ انلیس دیئر بی اے سبمیشن ٹو دا کسٹڈی بائی ورڈ اور ایکشن، اگر وہ شخص خود کو حوالے کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو اس بندے کو پکڑ دکڑ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے مختصر ترین جو ہے فورس کو یوز کرتے ہوئے بھی اس کو اس کی باڈی کو کنفائن کیا جائے گا، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کر آیا جائے گا۔ تو ایکچولی سیکشن 46 کے مطابق اریسٹ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو قانون کو اس کی گرفتاری درکار ہے تو اس کی باڈی کو کنفائن کرنا اور اس کی باڈی کو جو ہے لیگل کسٹڈی میں لے کر آنا، تو یہ اریسٹ کہلاتا ہے۔ سیکشن 46 کا سب کلاس 2 کہتا ہے ریزسٹنگ انڈیورز ٹو اریسٹ، کہ اگر اس میں اکیوزڈ کی طرف سے ریزسٹنس کا خطرہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اف سچ پرسن forcibly resist the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest۔ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص ریزسٹنس پر اتر آتا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری نہیں دے گا یا وہ فورس یوز کرتا ہے بھاگنے کے لیے، اٹیمپٹس ٹو ایویڈ دا اریسٹ سے بچنے کی، اس سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، سچ پولیس آفیسر اور ادر پرسن، تو پھر جو پولیس آفیسر اس کی اریسٹ کے لیے متعین ہے یا وہ کوئی بھی شخص جس کو اریسٹ کی اجازت ملی ہے کہ اریسٹ کرنے کسی کو اریسٹ کر کے لے کے آنے کی، میں یوز آل مینز نیسیسری ٹو افیکٹ دا اریسٹ، وہ موقع پر موجود تمام جو ہے ذرائع کو استعمال کر سکتا ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سب کلاس 3 امپورٹنٹ یہ بیان کرتا ہے کہ نتھنگ ان دس سیکشن گیوز اے رائٹ ٹو کاز دا ڈیتھ آف اے پرسن ہو از ناٹ ایکیوزڈ آف این آفینس پنشیبل ود ڈیتھ اور وتھ امپریزنمنٹ فار لائف۔ کہتا ہے کہ nothing in this section accuse a right to cause the death of the person، کہ جو اکیوزڈ ہے جس پر بندے کی اریسٹ ابھی لازمی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ سیکشن کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسے شخص کو جان سے مار دینے کی کہ جس کے اوپر چارج جو ہے جس نے ایسا آفینس نہیں کیا ہو کہ جس کی سزا جو ہے ڈیتھ پینلٹی ہو یا تاعمر قید ہو، تو عمر بھر قید کی سزا جس کے اوفینسز پر نہیں لگتی ہو یا سزائے موت جس پر نہیں لگتی ہو، ایسے شخص کو اتنا فورس یوز نہیں کرنا ہے اس کے اوپر کہ اس کو اس کو موت واقع ہو سکے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیکشن 47 بات کرتا ہے سرچ آف پلیس انٹرڈ بائی پرسن ساؤٹ ٹو بی اریسٹڈ، کہ اس جگہ کی سرچ جہاں پر قانون کو مطلوب شخص اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ داخل ہوا ہو تو اس کی سرچ کے بارے میں سیکشن 47 بیان کرتا ہے۔ if any person acting under a warrant of arrest، اگر کوئی بھی شخص جس کو کسی بھی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ دیا گیا ہے، اس کے پاس پاور ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اینی پولیس آفیسر ہیونگ اتھارٹی ٹو اریسٹ، یا کوئی بھی پولیس آفیسر جس کو گرفتار کرنے کا اختیار حاصل ہے، ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ، کہ اس کو یہ یقین ہو کہ دیٹ دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ ہیز انٹرڈ انٹو
کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے وہ داخل ہوا ہے کہاں، اور از ود ان یا وہ موجود ہے، اینی پلیس کسی بھی جگہ پر، دا پرسن ریزائڈنگ ان یا وہ شخص وہاں رہ رہا ہے، اور بینگ ان چارج آف سچ پلیس شیل آن ڈیمانڈ آف سچ پرسن ایکٹنگ ایز اے فورسیٹ۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایسی جگہ پر جہاں اس شخص کے بارے میں گمان ہو کہ وہ اندر داخل ہوا ہے یا وہ یہاں رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، آن ڈیمانڈ آف سچ پرسن ایکٹنگ ایز اے فورسیٹ، کہ جس شخص کے پاس اے فورسیٹ جو شخص ہے جس کو پاور دیا گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے کا، اس کی ڈیمانڈ پر کیا ہوگا، اور سچ پولیس آفیسر یا اس پولیس آفیسر کی ڈیمانڈ پر allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for his search therein۔ تو جو لوگ اس کی گرفتاری کے لیے گئے ہیں ان کو فری انگریس ہوگا، انگریس کہتے ہیں داخلے کی اجازت یا داخل ہونا، تو ان کو کھلی داخلے کی اجازت ہوگی اس گھر کے اندر، اینڈ افورڈ آل ریزنیبل فیسلٹیز فار اے سرچ دیئر ان، کہ وہ اس جگہ پر داخل ہو جائیں اور وہاں اندر اس کی تلاش شروع کر دیں۔ سیکشن 48 کہتا ہے کہ پروسیجر ویئر انگریس ناٹ اوبٹینیبل، کہ ایسی جگہ جہاں پر اندر داخل ہونے کے چانسز نہ ہو تو ایسی جگہ پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اف انگریس ٹو سچ پلیس کین ناٹ بی obtained انڈر سیکشن 47، اگر سیکشن 47 میں جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس جگہ پر داخلہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اٹ شیل بی lawful in any case for a person acting under a warrant، تو پھر جو وارنٹ کے تحت جو ایکٹ کر رہا ہے، گرفتاری کے لیے وارنٹ لے کر آنے والا شخص، وہ آفیسر جو کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ چیز قانونی ہو جائے گی۔ کیا قانونی ہو جائے گی؟ ان اینی کیس ان وچ اے وارنٹ میں ایشو، کہ جس کیس میں اس کو وارنٹ ایشو ہوا ہے وہ کیا اس قانونی طور پر کام کر سکتا ہے، بٹ کین ناٹ بی obtained وداؤٹ افورڈنگ دا پرسن ٹو بی arrested این اپرچونیٹی فار اسکیپ، کہ اس شخص کو بھاگنے کی اجازت دیے بغیر، اس کو باہر نکلوائے بغیر وہ کیا کر سکتا ہے، فار اے پولیس آفیسر ٹو انٹر سچ پلیس، وہ اس جگہ پر داخل ہو سکتا ہے، اینڈ ان آرڈر ٹو افیکٹ این انٹرنس انٹو سچ پلیس، اب اس جگہ پر داخل ہونے کے لیے کیا کر سکتا ہے، ٹو بریک اوپن اینی آؤٹر اور انر ڈور، باہر کا کوئی دروازہ کھول سکتا ہے یا اندرونی کوئی دروازہ کھول سکتا ہے، اور ونڈو یا کوئی کھڑکی، آف اینی ہاؤس اور پلیس، کسی بھی گھر یا جگہ کی، ویدر دیٹ آف دا پرسن ٹو بی arrested اور اینی ادر پرسن، چاہے وہاں پر وہ شخص جس کی گرفتاری ڈالنی ہے یا کوئی بھی دوسرا شخص ہو، if after notification of his authority and purpose، پھر وہ اس شخص کو بتائے گا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں، میرے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، میں اس کام کو لے کر آیا ہوں، میں لیگلی آتھرائزڈ ہوں، یہ اپنے مقصد کو بیان کرنے کے بعد ان ڈیمانڈ آف ایڈمیٹنس ڈیولی میڈ، پھر وہ ایڈمیٹنس کے لیے ڈیمانڈ کرے گا، ہی کین ناٹ ادروائز obtain ایڈمیٹنس، وہ ادروائز ایڈمیٹنس حاصل نہیں کر سکتا سب سے پہلے اس چیز کو اعلان کیے بغیر، وہ یہاں پر موجود ہونے کے بعد پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ چیز بیان کرے گا کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی بندے کی گرفتاری ڈالنے کے لیے اس گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اور پھر وہ اجازت لے گا، اور اندر اگر اس ایکیوزڈ کے علاوہ کوئی لوگ موجود ہیں تو ان کو اپنے آنے کی بابت ان کو اطلاع بھی کرے گا۔ تو سیکشن 48 یہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ادھر ایک چیز امپورٹنٹلی بیان کی گئی ہے، بریکنگ اوپن زنانہ، پرووائڈیڈ دیٹ اف اینی سچ پلیس از اینی اپارٹمنٹ ان دا ایکچوئل آکوپیسی آف اے وومن، اگر کوئی ایسی جگہ جو کسی خاتون کی رہائش گاہ ہو، ناٹ بینگ دا پرسن ٹو بی arrested who according to custom does not appear in public، کہ وہ ایسی خاتون جو عام طور پر باہر لوگوں کے درمیان نہیں آتی ہو، سچ پرسن اور پبلک آفیسر شل، تو پھر ایسی صورت میں وہ پبلک آفیسر کیا کرے گا، بیفور انٹرنگ سچ اپارٹمنٹ، اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گیو نوٹس ٹو سچ وومین، اس عورت کو، اس خاتون کو نوٹس دے گا کہ شی از ایٹ لبرٹی ٹو withdraw اینڈ شل افورڈ ہر ایوری ریزنیبل فیسلٹی فار withdrawing، کہ وہ اس گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے اور اس کو باہر نکلنے کے لیے پوری آسانیاں مہیا کی جائیں گی، اینڈ میں دین بریک اوپن دا اپارٹمنٹ اینڈ انٹر اٹ، پھر اس اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہویا جائے گا اس عورت کے باہر نکلنے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اپارٹمنٹ میں خواتین رہتی ہیں تو اس خاتون کو باہر نکلنے کی حد تک اس کو نوٹس دیا جائے گا، پھر اگر شک ہے کہ اس گھر میں بھی کوئی ایکیوزڈ ہے تو پھر اس گھر کی تلاشی وغیرہ لی جا سکے گی۔ اور سیکشن 49 بات کرتا ہے پاور ٹو بریک اوپن ڈورز اینڈ ونڈوز فار پرپز آف لبریشن، کہ اگر اندر جا کر کسی کو خطرہ محسوس ہو کہ
وہ اندر جا کر وہ آفیسرز خود ہی باہر کی کسی فورس کی وجہ سے، کسی وجہ سے باہر دروازے بند کرنے کی وجہ سے اندر محصور ہو گئے ہیں، تو اس میں ان کو کیا اجازت ہے؟ اینی پولیس آفیسر اور ادر پرسن اتھرائز ٹو میک این اریسٹ، کوئی بھی پولیس آفیسر یا کوئی شخص جس کو اریسٹ کرنے کی اجازت ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، میں بریک اوپن اینی آؤٹر اور انر ڈور اور ونڈو آف اینی ہاؤس اور پلیس in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein۔ اگر کوئی شخص کسی گرفتاری کے لیے کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے باہر سے دروازے بند کر کے محصور کر لیا گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے لبریٹ کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے فورس بھی یوز کر سکتا ہے، اور پھر کسی دروازے کھڑکی وڑکی کو توڑ کر بھی اپنی قید کو ختم کر کے اپنے آپ کو چھڑا کر باہر لے کے آ سکتا ہے۔ سیکشن 50 بات کرتا ہے نو ان نیسیسری ریسٹرینٹ، کہ بلا ضرورت جو ہے ریسٹرینٹ نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دا پرسن اریسٹ شل ناٹ بی سبجیکٹ ٹو مور ریسٹرینٹ دین از نیسیسری ٹو پریونٹ ہز اسکیپ، کہ اس کو روکنا جائز ہوگا کہ وہ بس بھاگ نہ سکے، اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ تشدد اور ایسے اس کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا، قانون یہ کہتا ہے۔ تو آج ہم نے سیکشن 50 تک پڑھ لیا۔ اریسٹ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اریسٹ کیسے ہوگا اور کن کن سچویشنز میں کیا کچھ ذمہ داریاں ہوں گی پبلک کے اوپر، اور پولیس آفیسرز گھر کے اندر اریسٹ کیسے کریں گے، گھر سے اگر خواتین ہو تو کیسے کریں گے، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل سے ہم سیکشن 51 سے آگے کیری کریں گے، تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔